بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے پاگل پن کی حد تک کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک تجربہ کار عمر یافتہ باوقار ٹیلنٹڈ خاتون کا انٹرویو، جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ اس 50 سال پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھیں، یا ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے، یا 3-4 بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور چاہے تو اس کے برعکس جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال دولت کا نام بھی مت لیجیے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی عزیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے، خوشحال زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 10 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تو نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ہسبینڈ کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آخر اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب کبھی میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں، لیکن خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو رہتی ہیں، لیکن اس میں تمکر و عنصر شامل ہوتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ اسٹوری کور کرنے والی خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں، آپ اسے سننا بھی نہیں چاہتی۔ ایسے موقع پر بہت سنجیدہ یا ندامتی طریقے سے خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کو کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات؟ پھر میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ شوہر بول کر تھک چکا ہوتا ہے، اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بات چیت کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں، یا ایک ہفتہ آدھے ہفتہ بول چال نہیں کرتی؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، نہیں، اسی بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ 2 دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جبکہ آپ کے ساتھ صلح کی ضرورت ہو تو اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا، اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس شربت یا ایک کپ یا چائے کافی لے کر جاتی ہوں، اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، پی لیجئے۔ حقیقت میں شوہر کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے، پر وہ تھوڑی ناراضگی پر نرم لہجے میں کہتا ہے، مجھے نہیں پینا ہے۔ پھر میں ادب اور محبت کے ساتھ کہتی ہوں، پلیز پی لیجئے۔ پھر میں نارمل اور نرم لہجے میں بات کرنے لگتی ہوں۔ کچھ ہی لمحے میں وہ پوچھتا ہے، کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں، نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے سخت کلامی اور معذرت سواری ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، اور آپ اس کی باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات پر یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ اسی کی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو،
اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی پاگل یا بے وفا نہیں کہ اس کے غصہ آ جانے والے وقت پر اس کے تمام محبت بھرے پلوں کو بھول جاؤں اور اس کی ساری قربانیاں جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دی ہوتی ہے وہ بھول جاؤں۔ وہ سخت دھوپ میں کام پر جانا، وہ شدت کی سردی میں سرد، ٹھنڈی راتوں میں گرم بستر چھوڑ کر کام کے لیے باہر جانا، وہ تیز بارش میں بھیگتے ہوئے آنا، ہر وقت گھر کی بہتری کے لیے اس کا فکر مند رہنا۔ تیسری اور آخری بات کو سمجھنے کی یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی خود اپنے آپ کو، اپنے ہر چیز کو، اپنی عزت کو اپنے شوہر کو سونپ دیتی ہے تو پھر اس کے سامنے کیسی عزت نفس۔ اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پر عمل کر کے اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔